ہاں تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے بیویاں پالو, دوسرے نمبر پہ کیا پالو, بچے پالو. پھر بھی ٹائم ہے تو حلال جانور کو فوکس کرو. آپ پالو ضرور, لیکن کیا کون سے پالو؟ حلال جانور پالو. بکری پالو, دمبے پالو, گائے پالو, مرغیاں پالو, شتر مرغ پالو. کبوتر نہیں پالو, کیونکہ کبوتر میں پھر چھتوں پہ اٹھا کے نا چھچور پنے پہ آتا ہے, سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے. اگر ایسے پال لیں کہ گھر کے اندر ہی چھتوں پہ نہ چڑھو پھر ٹھیک ہے. فقہاء نے لکھا ہے کبوتر پالنے والے کی نا گواہی قبول نہیں ہے, کیونکہ چھتوں پہ کھڑے ہو کر سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے, چھچوری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. کوئی کبوتر پالنے والا ہو تو پیش کی معذرت اس سے. تو ایسا کوئی کام جو آپ کی اخلاقی اقدار کے خلاف ہو وہ نہیں کرو آپ, صحیح ہے. تو اس طرح کی چیزیں پالو. مرغیاں پالو گے, ابھی دیکھو ہماری چوتھی مرغی سے بھی انڈے سے چوزے نکل گئے الحمدللہ. ایک مرغی نے انڈے دیے بیٹھ گئی, دوسری نے انڈے دیے بیٹھ گئی, تیسری نے انڈے دیے بیٹھ گئی, چوتھی نے انڈے دیے بیٹھ گئی. ہمارے مرغے کی بھی ہم نے سوچ سمجھ کے 4 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں اور مرغا اس پہ بھی ٹینشن میں ہے, وہ اڑوس پڑوس کی مرغیوں کو جا کے چھیڑ رہا ہے. وہ میں نے کہا یار یہ مرغا اس کے لیے 4 بھی کافی نہیں ہو رہی, اور ہمارے جتنے بیان سننے والے مرغے ہیں وہ ایک بھی نہیں کر رہے, تو اس سے تو ہمارا مرغا ہی اچھا نکلا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو پراٹھے نہیں کھاتا, وہ تو یہی باجرہ کھا رہا ہے, دانا کھا رہا ہے, اور تم پراٹھے بھی پھوڑ رہے ہو, تم مکھن بھی کھا رہے ہو, تم دیسی گھی بھی کھا رہے ہو, پھر بھی کنوارے چھڑے چھاڑ گھوم رہے ہو. یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. اس کا مطلب اچھا گمان رکھتے ہیں, بہت نیک ہو گئے آپ, لیکن کبھی کبھار ڈر بھی لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو, کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو بس, ٹھیک ہے نا. تو مرغیاں پالو. ابھی پھر چوزے نکل آئے ہیں دوسری مرغی سے, اور ماں کی ممتا نظر آتی ہے خدا کی قسم چوزوں میں. ایسی مرغی میں غیرت پیدا ہوتی ہے نا جب اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, اس کی ممتا ایسی نکھرتی بھی نظر آتی ہے, ایسا لڑتی ہے وہ اپنے سے بڑے جانوروں سے, یہ الگ ہی منظر ہوتا ہے. تو مرغیاں پالو, حلال جانور پالو. سمجھتے ہو سکو؟ حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ, مرغے کو برا بلا مت کہا کرو, اس لیے کہ یہ اذان, یہ نماز کے لیے جگاتا ہے. کیسی بانکیں لگاتا ہے نا, کتا بھونکنا شروع کر دے گا صبح ہی صبح, بلا وجہ بھونک رہا ہے یار, تو چپ ہو جا. اچھا بھی نہیں لگتا بھونکتا ہوا, خوف آ جاتا ہے انسان کے اوپر. مرغا صبح صبح کیسی پیاری بانک دیتا ہے, اور مرغے کا اسٹائل دیکھو یار کیسا خوبصورت بنایا, اتنی خوبصورت کلغی ہوتی ہے اس کے اوپر. مرغے میں نا بڑی غیرت ہے. آپ مرغیوں کو دانا ڈالو, مرغا مرغی دونوں بھوکے ہوں, دانا ڈالو مشترک, مرغا نہیں کھائے گا, پہلے مرغیوں کو کھانے دے گا. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو, کتنا ہی بھوکا ہوگا نا کہے گا لیڈیز فرسٹ. حقیقت ہے یہ, وہ نہیں کھاتا. میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا, اور مرغے والوں سے پوچھا بھی, کہہ رہے ہیں یار یہ اس کی صفت ہے. یہ کہے گا پہلے بیویاں کھائیں گی, ہٹ جائے گا پیچھے, حالانکہ ذمہ داری اس کی بہت زیادہ ہے, اس کو خوراک کی ضرورت بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں نہیں لیڈیز پہلے, وہ بس پہرا دے گا باہر نا, جیسے ہی آپ دانا ڈالو نا مرغیاں آتی ہیں کھاتی ہیں, ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, ادھر ادھر حالات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کوئی چھیڑے نہیں ان کو, کھانے دو, پیٹ بھرو اپنا. جب وہ کھا لیں گے پھر آگے پھر کھانا شروع کرے گا وہ. تو یہ غیرت مند جانور ہے بھائی, سمجھ رہے ہو. تو کتے میں تو وحشت اللہ نے رکھی ہے, خوف رکھا ہے, کبھی بھی پاگل ہو گیا تو آپ ہی کو کھا جائے گا وہ. آج تو دم ہلا رہا ہے نا, یہ بھی اچھا بنا ہوا ہے, میٹر شارٹ ہوا کوئی بھروسہ نہیں, آپ کے مہمان کو کھا جائے, آپ کے دوست کو کھا جائے. تو حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کرو کہو, اس لیے کہ وہ اذان صبح نماز کے لیے جگاتا ہے. صبح آپ بانگ دیں. مرغے کی دوسری اچھی خصلت کیا ہے, پوستی نہیں ہے, ٹائم پہ جائے گا, مغرب کے بعد اپنے آرام سے ڈڑبے میں جا کے بیٹھ جائے گا. مرغی بھی ایسے ہی کرتی ہے, صبح صادق کے وقت وہ اپنے ڈڑبے سے نکلنا شروع, شریف ہونے کی علامت ہے کہ نہیں ہے. رات کو جلدی گھر پہ آ جانا. کتنا ہی آوارہ مرغا ہو لیکن رات اپنی بیگم کے ساتھ گزارے گا, حقیقت ہے. ہم نے دیکھا ہے مرغوں کو, جیسے ہی مغرب کے بعد ہوتا ہے, مغرب کا سورج غروب ہوا, مرغا ساری ایکٹیویٹیز سمیٹ کے اپنے گھر آ جاتے ہیں اچھے بچوں کی طرح, مرغیوں کے ساتھ آ کے رات گزارے گا, سوئے گا, پھر صبح اٹھے گا, صبح صادق کے وقت اذانیں دینا شروع کرے گا, فریش ہوتا ہے. اور کتا کیا کرتا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں کم بخت سوتا کب ہے اٹھتا کب ہے, کوئی سونے جاگنے کا ٹائم ہے کتے کا.
آپ آؤ دیکھو رات کو سارے 2-3 بجے لائن لگا کے بھونک رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں بھونک رہے ہو؟ سونے کا ٹائم ہے. گاڑی آپ لے کے جا رہے ہو نا, بلا وجہ آپ کے پیچھے کتا بھاگنا شروع کر دے گا. کیوں اپنی ٹائم اور اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہا ہے بھائی؟ تو ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ویسے ہی کہ تو اس محلے سے آیا تو میں تجھ پہ بھونکوں گا. تو مرغے میں رات کو جلدی سوئے گا, صبح جلدی اٹھے گا, بڑے تمیز سے زندگی گزارتے ہیں اچھے بچوں کی طرح. بس ایک عادت خراب ہے اس کی, محلے کی مرغیوں کو چھیڑنے کی. اصل میں بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے میرے لیے 4 بھی کافی نہیں ہے, ایک اور شادی کراؤ. ہمارا مرغا بد نظری کے چکر میں اغوا ہو گیا تھا, پتہ ہے آپ کو؟ مرغیاں ہمارے پاس ہیں, لائف کو انجوائے کر رہا ہے, اس کیا کرتا ہے پھر نکل جاتا تھا گلی میں محلے کی مرغیوں کو چھیڑنے کے لیے. لیکن عبرت ہوئی اللہ کی طرف سے, بندے نے چوری کر لیا نا, تو وہ کیمرے لگے ہوئے ہمارے چاروں طرف, اس سے ہم نے چور کو پکڑ لیا. چور کو پکڑا, وہ مرغا تو خیر دے کے چلا گیا, لیکن میں نے مرغے کو بتایا کہ دیکھ یہ تجھے بد نظری کی سزا ملی ہے. جب تو محلے کی پڑوسیوں کو جو انٹیوں کو چھیڑے گا نا تو اس کا انجام, یہ تو شوگر ہے ابھی ذبح ہونے سے پہلے پکڑ لیا ہم نے اس کو. تو میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو آپ کی بیوی ہے بس اسی پہ قناعت کرو, دائیں بائیں بد نظری کی کوشش مت کرو, اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو اب اللہ کا شکر ہے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے نا. خیر بہت لمبی بات ہو گئی. یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ حلال جانور پالو, حلال جانور آپ نے کہا تھا. اچھا حلال جانور میں دودھ بھی ملے گا آپ کو, بکری پالو. یہ جو ڈاکٹر تو اب یہ دودھ کا بھی منع کر رہے ہیں جو گوالے دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ملا رہا ہے گوالا اس میں صحیح ہے نا, چھیٹیں پڑ رہی ہیں پیشاب کی, گوبر کی, پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. پھر بھی اب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ دودھ ہی پینا, لیکن بہت کچھ ہے. تو گھر میں پال لو یار, گائے وائے پال لو, کوئی بکری وکری پال لو, تازہ دودھ پی لیا کرو, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بہت ٹائم ہو گیا بھائی. میرے بھائی کی بھائی ذرا حیا کے خلاف باتیں ہوتی ہیں نا, سب کے سامنے نہیں پوچھیے, پرسنل ملاقات میں پوچھا کرو. اچھا گر گیا ہے, اس کو پھاڑ دیں. یہ جن صاحب نے بھی پوچھا ہے وہ الگ سے مجھ سے مل لیں. آپ نے کہا تھا 2 جذبے ہوتے ہیں جو انسان سے کام کرواتے ہیں. آدمی کو سستی پوستی آئے تو وہ جذبے کیا ہیں تفصیل سے بتا دیں, وہ بیان ہے پورا انشاءاللہ. محبت اور خوف, یہ 2 جذبے ہوتے ہیں, پھر تفصیل سے بیان کرو. کچھ لوگوں نے مل کر ڈکیت پکڑ لیا اور اس کا اسلحہ بھی چھین لیا. اب ڈکیت جو کہ اب بنا اسلحہ ہو چکا ہے, کیا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ مجھ سے ایسی باتیں کرواؤ تاکہ میرے اوپر کیس ہو اور میں اندر ہو جاؤں. ہاں, اسلام میں ڈاکو کی سزا قتل ہے, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کے قانون میں آپ ڈاکو کو قتل نہیں کر سکتے, تو آپ جانو قانون جانے, ٹھیک ہے نا. آپ اندر ہو جاؤ گے تو جو بھی ہوگا ڈاکو کو جو چھوڑ دینا, بس اتنا یاد رکھو وہ بڑا ظالم ہے. جو ڈاکو کو پکڑ کے چھوڑ دے تو ڈاکو کو چھوڑ دو, اس بندے کو کوٹ دو پکڑ کے کہ تو نے چھوڑا کیوں اس کو. سمجھ رہے ہو؟ جس کے ہتھے ڈاکو چڑھا اور اس بندے نے ڈاکو کو چھوڑ دیا, تو آپ بھی ڈاکو کو چھوڑ دو. ایسے بندے کو پہلے پکڑ کے طبیعت سے چترول لگاؤ, کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ڈکیتی کو سوسائٹی میں فروغ دے رہے ہیں. ڈاکو چھوڑنے کی چیز تھوڑی ہے یار. اب کیا کریں پھر, پکڑ لیا ہے تو آپ گورنمنٹ سے پوچھیں کیا کریں, مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو؟